بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے 18 مئی کے جلسے کے حوالے سے زبردست گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے پارٹی کارکنان اور پارٹی رہنما مسلسل دن رات کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے ایک بڑے متحرک رہنما رضوان اسلم بٹ صاحب، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں پی پی 54 سے، ان کی رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں۔ 18 مئی کے جلسے کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں میں کیا جذبہ پایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ویلکم ساگر بھائی۔ میں جاننا چاہوں گا، ظاہر ہے آپ ہمارے پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم جلسے کے حوالے سے گفتگو کریں، تھوڑا سا اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کہ پی ٹی آئی میں آنے کے بعد آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیا فرق لگا آپ کو دونوں جماعتوں میں اور قیادت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ بھائی، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں۔ بھائی، جو آپ کا سوال ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے۔ مسلم لیگ نون سے میری جو وابستگی تھی وہ ایز اے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وراثت میں ملی۔ کوئی شعور نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، بس بزرگوں کو دیکھ کے اس طرف چل پڑے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اب زمانہ جہلیت تو ہے نہیں۔ ہم نے سوچا، دیکھا، اور عمران خان کا جو منشور تھا، مقصد تھا کہ اس ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ یہ جو روایتی سیاست دہائیوں سے چل رہی ہے، باریاں لگی ہوئی ہیں، یہ چور لٹیرے بار بار آپس میں آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو ایک نئے چیلنج کو لے کے، ایک اچھے مقصد کو لے کے، اچھی نیت سے میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی۔ اور الحمدللہ 2018 میں جب کپتان عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دی تو گجرانوالہ میں پہلا ٹکٹ ہولڈر تھا کہ جس کی ٹکٹ اناؤنس ہوئی تھی۔ اور جو دور گزرا ہے یہ 4 سال تقریباً گورنمنٹ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی، بہت آنر دی۔ ہم ایون کے الیکشن ہارے ہوئے تھے۔ سابقہ آپ بھی گجرانوالہ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جو ہار جاتا ہے تو اس کو تو کوئی گورنمنٹ جیتی بھی ہو تو جو ان کا ہارا ہوتا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرواتے جی۔ لیکن ہماری گورنمنٹ نے ہمیں ایز اے ایم پی ٹریٹ کیا، ہمیں بہت آنر دی، میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ اور اوپر سے یہی ہمیں 4 سال یہی اوپر سے کنوے ہوتا رہا ہے کہ آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور ہم اسی ایم کو لے کر ہم چلتے رہے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے جو آگے نئی تبدیلی ہوئی ہے۔ اچھا، اس 4 سال کے عرصے میں آپ نے عوامی مسائل کی کمی لانے کے لیے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کی تفصیل بتا دیں کہ کون سے شعبوں میں آپ نے کام کیا گجرانوالہ میں، اور ابھی کون سے مسائل ایسے جو آپ آئندہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا، بلکہ گجرانوالہ کے ہر اس فرد کو یاد ہوگا کہ جب 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت جا رہی تھی تو گجرانوالہ شہر کوڑے کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پہ بلند بلند پہاڑ لگے ہوئے تھے کوڑے کے۔ جی ڈبلیو ایم سی بالکل کلیپس کر گئی تھی۔ وہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف نے آ کر، ہم نے اس ٹائم 55 کروڑ کی گرانٹ لی سی ایم سے، اور نئی گاڑیاں، نئی مشینری، نئی لیبر بھرتی کروائی، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈبلیو ایم سی ایک فعال دوبارہ کمپنی بن چکی ہے۔ دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایفرٹس کی، ہم نے گجرانوالہ کو یونیورسٹی دی۔ ایون کہ وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں 5 سال پورے نہیں ملے تو ابھی اس کا سنگ بنیاد تو نہیں رکھ سکے تھے، لیکن یہ کوئی بھی باشعور جو سمجھدار ہے، جو سمجھتا ہے سیاست کو اور گورنمنٹ کے معاملات کو، کہ جو ہمارا سالانہ بجٹ پیش ہوا تھا پچھلا، اس میں اے ڈی پی میں اس کے پیسے بھی ہم گورنمنٹ نے ریلیز کر دیے ہوئے ہیں۔ ہم چلڈرن ہاسپٹل لے کے آئے تھے، ہم موٹر وے لنک لے کے آئے تھے، تو سب کے پیسے آ چکے ہیں۔ بظاہر عوام کو نظر تو نہیں آ رہے، ظاہری بات ہے، پہلے ایک پلان بنتا ہے، پھر اس کی منظوری ہوتی ہے، پیسہ ریلیز ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر تعمیر شروع ہوتی ہے۔ عوام نے تو تب دیکھنا جب تعمیر شروع ہونی ہے، لیکن اس کے پیچھے جتنے جو سٹیپ تھے وہ تو ہم نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے سارے پورے کر لیے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان کو پتہ ہے، پورے گجرانوالہ کو پتہ ہے کہ وہ اے ڈی پی میں سارے پیسے آگے ہوئے ہیں اور ریلیز ہیں، اور انشاءاللہ تعالی
ابھی 2-4-6 ماہ بعد جب ہماری دوبارہ حکومت آئے گی تو وہ فوراً پہلے ہی سال میں ہم اس کی تعمیر و ترقی بھی شروع کروائیں گے۔ اس کے بعد میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں کہ میرا حلقے میں گیس کا بہت بڑا بحران تھا، اور میں جب مسلم لیگ نون میں بھی تھا، ہر سال خصوصاً سردیوں میں جی ٹی روڈ بلاک ہوتے تھے، خواتین ہماری مائیں بہنیں تکلیف میں جو تھیں وہ روڈ بلاک کرتی تھیں، کئی بار احتجاج ہوتے تھے، بلکہ ہاں جی، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ایم این اے صاحب تھے، دونوں حضرات ایم پی اے تھے اس ٹائم کے، ان کے دفتروں میں توڑ پھوڑ ہوتی تھی اور احتجاج ہوتے تھے، لیکن ہاں جی، اور مسلم لیگ نون کی پتہ ہے آپ کو 10 سال حکومت رہی، 10 سال میں انہوں نے کوئی پلان، کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں تھا بنایا جس سے ان کی داد رسی ہو سکے۔ الحمدللہ میں نے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہوئے ہم نے 4 میگا پروجیکٹ جو ہے نا وہ سوئی گیس کے اپنے حلقے پی پی 54 کو دی ہیں۔ ہم نے ایک پپلی والا سے بڑی جو لائن ہے، جو مین لائن تھی جی ٹی روڈ کی، وہ نئی ڈلوا کے ہے پیپلز کالونی انڈر پاس سے جوائنٹ کرا کر پورے گھوڑے دو روڈ کو لنک کی۔ اس کے بعد پھر فیروز والا پل سے مین جی ٹی روڈ سے اٹیچ کر کے اس کو پورا چمن شاہ روڈ، فیروز والا روڈ، پسرور روڈ، سب کو اس کو لنک دی۔ تیسرا ہم نے پروجیکٹ جو ہے وہ ادھر حیدری انڈر پاس سے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پمپ بھی ہاں صاحب کا گرایا گیا تھا، اور لوگوں کے بارے میں یہی کہا، لوگ یہی کہتے تھے جی کہ گیس اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ ان کا سی این جی اسٹیشن تھا، تو ان کا اپنا سی این جی اسٹیشن بند ہو جانا تھا۔ لیکن اینی وے ہم نے ان ساری چیزوں کو پیچھے کرتے ہوئے، شہر کے اور علاقوں میں بھی تو مسئلہ تھا نا، ہر جگہ تو پمپ نہیں تھا۔ جی بالکل، لیکن ہمارے علاقے میں چونکہ بیسکلی یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم نے وہاں سے بھی جی ٹی روڈ سے لنک کر کے حیدری روڈ، عرفات کالونی، اسلام پورا اور مجاہد پورا سارا جو یہ ایریا کچی کا ایریا، اس کو میں نے گیس سپلائی دی ہے۔ تو الحمدللہ یہ میرے مین میگا پروجیکٹ تھے جو ہم نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اپنے دور حکومت میں ہی میں نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ اور آخری جو میں نے حیدری روڈ والا افتتاح کیا ہے وہ تو جسٹ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے سے 10-15 دن پہلے وہ تکمیل تک پہنچا تو ہم نے اس کا افتتاح کیا۔ تو عوام بڑی خوش ہے کہ ہمارے جو 10-20 سال سے کوئی حکومت آتی رہی جاتی رہی، بڑے کینڈیڈیٹ آئے جیتے ہارے، کسی نے کوئی، تو شکر ہے عوام دعائیں دے رہی ہیں، خاص طور پہ میری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بہت خوش ہیں کہ ان کو گھر میں گیس مل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا تو ہے مسئلہ، اس وجہ سے جو غریب آدمی ہے وہ گیس سلنڈر اس کو بڑی پرابلم تھی کہ اس کو کاسٹلی پڑتا تھا۔ تو شکر ہے الحمدللہ کا، جتنا دور حکومت گزرا ہم نے ہر ممکن کوشش کیا کہ عوام کو ریلیف ملے۔ کافی مطمئن ہے آپ جی الحمدللہ سے۔ یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں اگر آپ کو موقع ملتا ہے، آپ الیکشن لڑتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں، تو ایسے گجرانوالہ کے کون سے مسائل ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ترجیحاً جو ہے ان کو حل کرنا چاہیے؟ اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیوریج کا بڑا شہر میں ایک ایشو رہتا ہے، گجرانوالہ کا بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی گلیاں نالیاں مستقل طور پہ اس پہ میسو فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہیں؟ پبلک کن مسائل کے لیے زیادہ آپ کے پاس آتی ہے، لوگ آتے ہیں؟ جی دیکھیں، بیسیکلی تو ابھی بھی ہمارے کچھ علاقے ایسے ہیں جو ابھی تک کچی بادی ہیں، وہاں پہ تو ابھی تک صاف پانی فراہمی نہیں ہے، سیوریج کی فراہمی نہیں ہے، اور سابقہ حکومتوں نے ان علاقوں کو بھی نظر انداز رکھا ہے۔ میں نے ان علاقوں میں کافی اپنی گورنمنٹ سے ان کی مہربانی ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے ہاتھ شفقت کرتے ہوئے کافی فنڈ دیا میرے حلقے کے لیے، کافی میں نے سیوریج لائنیں ڈلوائی، صاف پانی کی لائنیں ڈلوائیں، ٹرانسفارمر لگوائے، ہم نے نئے پول لگوائے، بجلی کی سپلائی وہاں تک پہنچائی۔ لیکن یہ تو انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہی میگا پروجیکٹ ہیں، جو ہماری بچیاں یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے لاہور اور گجرات، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ کا جیسا ماحول ہے، کلچر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دوسرے شہر میں بھیجنے سے بڑا مشکل ہے، برا مناتے ہیں، اور وہاں ہاسٹل لائف بھی نہیں دیتے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے یونیورسٹی کا یہ پلان منظور کروایا پرائم منسٹر سے، تو ایک خوشی کی لہر آئی، لوگوں کا مطالبہ بھی بڑا تھا اور بہت مطالبہ تھا، اور آپ کے سامنے ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی، تو یہ عام پبلک کا مسئلہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس کو حل کرنے جا رہی ہے۔ اور دوسرا چلڈرن ہاسپٹل امراء والی گیٹ کے سامنے بنانے جا رہے ہیں،
اور انشاءاللہ جلد جگہ ایکوائر ہوئی، سب کچھ ہو گیا، فنڈ بھی ریلیز ہو گیا اس کا جو انیشل سٹیج تھی. تو اب دیکھیں پورے پنجاب میں صرف 2 ہاسپٹل ہیں ابھی، ایک لاہور میں ہے، ایک فیصل آباد میں. تیسرا ہم گجرانوالہ کے لیے بنانے جا چلڈرن ہاسپٹل، وہ صرف بچوں کے لیے، اور وہ تیسرا بڑا ہاسپٹل جو پنجاب کا ہونا تھا. تو اس طرح کے دیکھیں نا، اور دیکھیں موٹر وے تو ٹھیک ہے، سیالکوٹ سے لنک مل گیا، کالا شکاگو سے مل گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے تاجر تھے، جو ہماری فیکٹریاں تھیں، وہ بڑی ڈسٹرب ہو رہی تھی. اب ایک تاجر ہے، وہ اگر پشاور سے نکلتا تھا تو وہ سیدھا موٹر وے پہ لاہور چلا جاتا تھا، اسلام آباد اتر جاتا تھا، یا لاہور والے چڑھتے تھے وہاں سے، تو وہ اسلام آباد درمیان میں گجرانوالہ پورا سکپ ہو رہا تھا. اس وجہ سے تاجر بیچارے بڑے پریشان تھے. جو ہماری منڈیوں میں آتے تھے باہر سے تاجر، انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا. وہ اب جہاں ان کو ایزی ایکسیس مل رہا تھا وہ وہاں پہ جا رہے تھے. تو اس کو دوبارہ ہم موٹر وے لنک دینے سے ان کا یہی فائدہ ہونا تھا کہ گجرانوالہ میں روزگار بڑھنا تھا، باہر سے تاجر آنے تھے، خرید و فروخت ہونی تھی، یہاں کے لوگوں نے خوشحال ہونا تھا، کاروبار مزید گجرانوالہ کا ترقی کرنا تھا. تو یہ میگا پروجیکٹ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پورے ہوں گے. اچھا رضوان صاحب، یہ آپ نے شہر میں جو ترقیاتی کام ہوئے، آپ کی جو پرفارمنس رہی ہے، اس حوالے سے آپ نے بات چیت کی ہے. یہ بتائیں کہ اب جو سیاسی صورتحال ہے، ابھی جو آپ کی حکومت ہے وہ جا چکی ہے، اور کپتان جو ہیں وہ ایک احتجاجی تحریک ہے، ان کی الیکشن کی ڈیمانڈ ہے. اب گجرانوالہ میں 18 مئی کو جلسہ آ گیا ہے. اس حوالے سے یہاں پہ کیا جوش و خروش، کیا جذبہ ہے یہاں کے لوگوں میں؟ آپ پبلک کے نمائندے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں ہر روز، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں 12 جماعتوں نے یا 16 جماعتوں نے مل کر ایک بندے کو گرانے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے. وہی یہ جماعتیں ہیں جو میاں صاحب کہتے تھے میں زرداری کا پیٹ پھاڑ دوں گا، سڑکوں پہ لاؤں گا. زرداری کچھ کہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کبھی کنویں میں چھلانگ لگا دوں، ان کے ساتھ وہ آپس میں سارے مل گئے. مقصد یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بیہائنڈ دا اسکرین امریکہ نے ان کو پورا سپورٹ کیا. عمران خان اس کا کوئی ایویڈنس ابھی تک یہ تو کمیشن بنے گا، کہیں طے ہوگا کسی کورٹ آف سر؟ وہ تو چلے اگلی باتیں ہیں نا. ہمارا پرائم منسٹر ہمیں یہ بتا رہا ہے، اس نے پوری قوم کو بتایا، اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، اس نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھیجا ہے، سب کچھ بھیجا ہے. تو ہمارا موقف تو یہی ہے نا، سازش ہوئی ہے اور اس کے تحت جو ہے یہ سارا بھائی یہ دیکھیں عوام اب بچی نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا کہ 3.5 پونے 4 سال گورنمنٹ اچھی ایک دم ہی ہمارے بندے بک گئے، ایک دم ہی سب کچھ اتحاد ہو گئے، ایک دم ہی راتوں رات سب کچھ ہوتا ہی جا رہا ہے نان سٹاپ. 20-25-40 دنوں میں انہوں نے گورنمنٹ الٹ دی. تو یہ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، جو شعور رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی ثبوت ہوں یا نہ ہوں، جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہی سب کچھ انسان سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہاں صاحب ایک بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وہ لڑائی جو ہے امریکن پٹھوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، میر جعفر صادق کے خلاف لڑ رہے ہیں. پبلک رسپانس کیسا ہے؟ پبلک رسپانس نون لیگ کا شہر کہتے ہیں اس کو. جی اب یہ نون لیگ کا الحمدللہ نہیں رہا. آپ نے میڈیا والے ہیں، آپ نے کوریج بھی کی ہوگی. جب ہاں صاحب نے پہلی کال دی، لوگ خود نکلے. آپ بلیو کریں، جب مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب جب اکٹھے دونوں ابھی ریسنٹلی گجرانوالہ آئے اقبال ہائی اسکول کے آگے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ کی ابھی ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان میں. ان کا جلسہ، ان کے پیچھے لوگ اتنے نہیں تھے نکلے جتنے ہاں صاحب کی کال کے اوپر وداؤٹ بگ لیڈر، یہاں مقامی طور پر خود اس سے زیادہ کراؤڈ جو تھا وہاں پہ تھا. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کال کی، دوبارہ اس سے زیادہ لوگ نکلے. جب ہم نے اسلام آباد والا لائیو دیکھا، لاہور والا سکرینیں لگا کے لائیو لوگ تو خان صاحب کافی عرصے سے جب وہ سیاست میں آئے ہیں 97 میں بھی ان کے بڑے جلسے ہوتے تھے، لیکن ان کو سیٹ نہیں ملی تھی کوئی. تو جلسہ تو چلتا رہتا ہے سیاست میں. اب یہ جو جلسہ ہے گجرانوالہ کا، یہ اب آپ اس کی تیاریوں میں ہیں، یہ کس مرحلے میں تیاریاں، اور اس دفعہ کیا فرق لگ رہا ہے؟ کتنا لوگ پرجوش ہیں، اور یہ اسٹیڈیم بھر سکیں گے آپ؟ بھائی ایک چھوٹی سی میں مثال دے دوں کہ چاند رات کو جب خان صاحب نے کال کی تھی کہ باہر نکلیں، ہمیں یہ تھا کہ آج چاند رات ہے، لوگ نہیں آئیں گے.
مصروفیات ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ مگر ہر انسان ہے اپنے بچوں کی خوشیاں اس کو سب سے پہلے ہوتی ہیں. وہ اپنے بچوں کو لے کے شاپنگ پہ نکلا ہے, عیدی کی چیزیں لے رہا ہے, دکاندار اپنی دکانداری کر رہا ہے کیونکہ وہ رات اس کے لیے بڑی فنانشلی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کو زیادہ پیسے وہ کماتا ہے. تو ہمیں یہ تھا کہ شاید لوگ, لیکن میں اب یقین کریں جب ہم جی ڈی روڈ پہ گئے ہیں دنیا ہی دنیا تھی اور انبلیویبل تھا. اور جو آپ کا سوال ہے کہ جی ہاں صاحب پہلے بھی جلسے کرتے تھے سیٹ نہیں تھی ملی, آپ یہ میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ 2018 میں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا. میں یہ بات دعوے سے کرتا ہوں کہ 2018 میں جتنی بھی ویوز تھی اس کے باوجود عمران خان پرائم منسٹر بنے, لیکن آج میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس سے 100 گنا زیادہ پبلک چارج ہے 2018 سے. ان کا جو ہم جوش و خروش دیکھ رہے ہیں, ان کے جو جذبات دیکھ رہے ہیں, یہ میں دعوے سے کرتا ہوں. میں نے پورا الیکشن 2018 میں لڑا, میں نے تب عوام میں یہ چیزیں نہیں تھی دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں. تو آپ نون لیگ اور لوگوں کو مشورہ دیں نا کہ وہ حکومت ہی بحال کر دیں الیکشن کی بجائے. اچھا نہیں, حکومت نہیں بحال, کم چاہ رہے ہمارے قائد کہہ رہے ہیں الیکشن دوبارہ کرے, عوام دوبارہ منتخب کرے. رائٹ, عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ کس کو حکومت میں دیکھنا چاہیں. اچھا بٹ صاحب, یہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے, آپ کے جو الیکشن رہے ہیں ماضی میں, وہاں پہ ہم کافی گرما گرمی دیکھتے رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں. اس وقت جو ٹیمپریچر ہے جہاں پہ اہل سیاست اس کو لے گئے ہیں ملکی سیاست کو, اور جس طرح کی گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو غدار کہا جا رہا ہے, ایک دوسرے کو چور کہا جا رہا ہے, مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ پہ بھی نعرے لگتے ہیں, تھوڑا سا تکلیف نہیں ہوتی اس پہ کہ, یا افسوس کا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے اس میں کہ سیاست میں آپ لوگ, اور یہ ماحول کیسا بنا دیا, اگر اس ماحول میں الیکشن ہوا تو لڑائی جھگڑے زیادہ نہیں ہوں گے؟ سر میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ہوگا وہ تو یہی کہے گا لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, باتیں اچھی ہونی چاہیے, ایک لیمٹ تک مخالفت ہونی چاہیے, ورڈنگ چوز کرنی چاہیے. لیکن اب دیکھیں نا, اگر کوئی ڈاکو ہے, چور ہے, تو اس کو ڈاکو چور ہی کوئی بولے گا, اب اس کو کوئی شریف آدمی تو نہیں بولے گا. تو آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں نا, اپنا کردار ٹھیک کریں. تو یہ دیکھیں مسجد نبوی میں جو ہوا اس کی تو ایز اے کوئی بھی مسلمان یا پاکستانی اس کو مذمت ہی کرتا ہے کہ ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھیں نا بعد میں جو تحقیق آئی ہے, اب جو وہاں پہ سعودی پولیس نے جو پاکستانی پکڑے ہیں, اب ان میں تو 2 بندے تو مسلم لیگ نون کے اپنے نکل آئے ہیں. وہ عابد شیر علی صاحب ہیں, فیصل آباد سے ہیں, میں نے ان کے وہ خاص آدمی ہیں, چیئرمین ہیں ان کے, اور وہ آگے میئر کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ان کے خاص آدمی ہیں نون لیگ کے. اب نون لیگ والے کیوں پھر اپنی قیادت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے مسجد نبوی؟ کوئی بھی کرے تو کوئی, مقصد یہ ہے کہ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو مذمت ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سازش کر رہے ہیں وہاں جا کے بھی, اور مسلم لیگ نون والے خود سازش کر رہے ہیں کہ اپنے ہی بندے بھیج کے اپنے ہی بندوں کے خلاف نعرے لگوا رہے ہیں تاکہ ہم بلیم جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈال سکیں. یہ دیکھیں ان کا بجائے ہم کیا کریں. ایک تو ہوتا ہے کہ غیر دانستہ طور پر کسی سے غلطی ہو گئی ہے, یہ تو پری پلان کر کے سب کچھ کر رہے ہیں, اور مسجد نبوی میں کر رہے ہیں, اور پھر خود ہی چھوڑ ڈال رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گنونے کام, یہ سازشیں اللہ کے گھر اور مسجد نبوی میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بٹ صاحب یہ جو آنے والا الیکشن ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہوں گے, اور مہنگائی اور ملکی معیشت جو ہے وہ اس کا جو حال ہے وہ سب سے بڑی جو ہے اس وقت ملک کے بڑے مسائل میں سے ہے. لیکن یہ کہ ایک طرف سیاسی ہم اگر صورتحال دیکھیں تو جو جماعت اس الیکشن میں ناکام رہی وہ نتائج بھی تسلیم نہیں کرے گی. تو یہ کیا جو جلسے جلوس ہیں, یہ جو احتجاج ہے, اگر خان صاحب الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر اگلے 5 سال بھی آپ جلسے کرتے رہیں گے, پھر یا مان لیں گے الیکشن؟ یہ دیکھیں انشاءاللہ ہم کیوں جلسے کریں گے, ہم نے جیت جانا ہے انشاءاللہ, ہم نے کیوں جلسے کرنے ہیں. اگر نہیں جیتے تو پھر جلسے کریں گے؟ نہیں, ہم نے جیتنا ہے بھائی. اچھا, آپ کو یقین ہے؟ ہمیں یقین ہے انشاءاللہ. ہم عوام کو دیکھ رہے ہیں جو اس میں جو جذبہ ہے, ہم 100% عمران خان, یا میری بات لکھ رہے ہیں, اللہ کے حکم سے وہ 2/3 اکثریت سے پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ بتائیں کہ 18 مئی کو اب کتنے لوگ جناح اسٹیڈیم میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بھائی انشاءاللہ تعالی ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے علاقوں میں میٹنگ
شروع کر دی ہیں کارنر میٹنگ میں. کل بھی 5-6 جگہ پہ گیا تھا, آج بھی میری 5-6 میٹنگز ہیں. سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں اپنے اپنے حلقوں میں نکل رہے ہیں اور ہم عوام میں بڑا جوش جذبہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک جو مومنٹم بنا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کل کا اٹک کا دیکھ لیں, اس سے پہلے دوسرے شہر جہاں جہاں پر بھی ہاں صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں وہ سارے ریکارڈ توڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ 18 مئی کو گجرانوالہ میں جو جلسہ ہوگا وہ انشاءاللہ آج تک جتنی بھی کسی اور بھی پارٹیوں نے کی ہیں, چاہے پی ایم ایل نے بھی کیے ہیں, ان کے بھی ریکارڈ ٹوٹیں گے. انشاءاللہ 2 لاکھ بندہ جو وہ اسٹیڈیم کے اندر بھی ہوگا اور باہر بھی ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. 2 لاکھ سے زائد افراد 18 مئی کو کپتان کے گجرانوالہ کے جلسے میں آئیں گے, یہ توقع ہے. رضوان اسلم بٹ گجرانوالہ سے PP 54 سے ٹکٹ ہولڈر ہیں, امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو یہ توقعات ہیں. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.